نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے نہیں جائیں گے۔ اس حوالے سے سول ملٹری قیادت میں بڑی وضاحت ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ میں نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سے قیام امن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان سے ہزار علماء کا کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی نہ کرنے کا فتویٰ خوش آئند ہے۔ افغانستان کی طرف سے اعلان کے بعد ہمیں اس کے اثرات دیکھنا ہوں گے۔ ہم نے UN کے جتنے کنٹینر سے انہیں انسانی بنیادوں پر افغانستان جانے کی اجازت دی ہے۔ گڑھی خدا بخش میں شہید رانی کی یاد میں جلسہ، جس سے صدر مملکت آصف علی زرداری نے خطاب کیا۔ کہا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ میں نے نہیں، بے نظیر بھٹو کی روح نے لگایا تھا۔ ہم نے فوج کا ایسا چیف بنایا ہے جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریب سے صدر مملکت آصف علی زرداری کا خطاب۔ کہا مودی کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ملک کو فوج کا بہترین چیف دیا ہے۔ مودی شکر کرے کہ دنیا نے اس کا لحاظ کیا، ورنہ اس کے سارے جہاز گراتے۔ کسی نے ملک کی طرف بری نگاہ سے دیکھا تو یاد رکھنا یہاں پیپلز پارٹی ہے۔ صدر زرداری نے چین سے وہ طیارے منگوائے جن سے بھارت کے 6 جہاز گرا کر جنگ میں کامیابی حاصل کی گئی۔ گڑھی خدا بخش میں برسی کے سلسلے میں منعقدہ جلسے سے خطاب۔ کہا مئی میں ہونے والی شکست کو بھارت ابھی تک ہضم نہیں کر پا رہا۔ اب تو مودی ہمارے فیلڈ مارشل کا نام سن کر چھپ جاتا ہے۔ گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 1 سال کے دوران بڑی کامیابی یہ ہے کہ فوج اور قوم نے بھارت کو جنگ کے میدان میں شکست دی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں فتح پورے پاکستان کی جیت ہے۔ اس کے بعد دنیا بھر میں قبولیت ملی ہے۔ جنگ میں جیت گڑھی خدا بخش کی قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں تھی، کیونکہ پاکستان انہی قربانیوں کی وجہ سے ایٹمی قوت بنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ شہید بی بی عامریت کے خلاف ناقابل تشخیر علامت تھیں۔ PTI سیدھی بات نہیں کرتی، اداروں اور شخصیات کے خلاف کھوکھلی دھمکیوں کی مذمت کرتا ہوں۔ PTI مذاکرات کا بھی کہتی ہے اور بانی کی رہائی بھی چاہتی ہے۔ PTI حقیقت دیکھے، ایک شخص کے پیچھے سیاست تباہ نہ کرے۔ جو بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے ان کو قرض پر سولر فراہم کریں گے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 11 لاکھ گھر بن چکے ہیں، 9 لاکھ مزید بنیں گے۔ پاکستان نیول اکیڈمی پر پروقار تقریب، باوقار مہمان۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈ شپ مین اور 32ویں شارٹ سروسز کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس تقریب میں مہمان خصوصی۔ نیول اکیڈمی آمد پر مہمان خصوصی کا چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے استقبال کیا۔ کیڈٹس نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی پیش کی ہے۔ ریئر ایڈمرل بحرین نے پریڈ کا معائنہ کیا ہے۔ کوموڈور ضیاء الرحمان کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی نے کہا پاکستان نیول اکیڈمی قابل فخر ادارہ ہے۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم۔ پاکستان سے آفیسر کیڈٹ عمر مختار کو چیف آف دی نیول اسٹاف گولڈ میڈل دیا گیا۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے 2025 کو بھارت کی عالمی سطح پر سفارتی سبکی کا سال قرار دے دیا ہے۔ بھارت کے مقر جریدے دی ہندو نے 2025 کو بھارت کی عالمی سطح پر سفارتی سبکی کا سال قرار دیا اور رپورٹ جاری کر دی ہے۔ بھارت میں نریندر مودی سے وابستہ توقعات حقیقت کا روپ نہ دھار سکیں۔ بھارتی اخبار دا ہندو نے 2025 میں ملکی خارجہ پالیسی کو توقعات پر پورا نہ اترنے پر وعدوں کے بکھرنے کا سال بھی قرار دیا اور کہا کہ علامت سفارتکاری، ذاتی تعلقات اور بیانیہ سازی حقیقی معاشی عسکری اور سفارتی طاقت کا نعم البدل ہے۔ حکومت نے یوٹیوبر عادل فاروق راجہ پر انسداد منشیات، دہشت گردی اور ایکٹ کے تحت پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ یوٹیوبر عادل فاروق راجہ کا نام 4تھ شیڈول میں شامل۔ وزارت داخلہ نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے عادل فاروق راجہ پر پابندی کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کا اس حوالے سے کہنا تھا
کہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں عادل فاروق راجہ پر پابندی عائد کی گئی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے قائل نہیں ہیں، لیکن حکومت بھی تو اپنی سمت درست کرے۔ ریاست ہماری محافظ ہے، ہم ریاست سے توقع رکھتے ہیں وہ اعتدال کے ساتھ ہوں۔ ملتان میں جامعہ قاسم العلوم میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 1 سال پہلے ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، جبر کی 2/3 کو ہم نہیں مانتے۔ مدرسہ شریعت اور سیاست کا بتاتا ہے، سیاست کا شعبہ ہم نے دین سے نکال دیا ہے۔